أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. یہ جو سورہ پڑھی گئی ہے یہ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، اور ابھی جو تلاوت کیا گیا یہ 113 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ ناس ہے 114 نمبر کی سورہ. تو یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ نمبر 113 اور 114، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں. جو صورتیں یا آیت کسی واقعے کے تحت نازل ہوتی ہیں تو اس واقعے کو اس صورت کا شان نزول کہا جاتا ہے، اور اگر آیت کے پیچھے کوئی واقعہ ہے تو اس واقعے کو اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں. تو یہ جو دو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو اس صورت کا شان نزول کہا جائے گا. تو شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا. اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ایک مرض سا لاحق ہو گیا تھا، اور وہ مرض کیا تھا؟ وہ مرض یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا کوئی کام کرتے اور یہ خیال ہوتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا کہ وہ کام نہیں کیا ہے اور خیال ہوتا کہ کر لیا ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے پاس اس دوران نہیں جاتے تھے، لیکن آپ کو یہ خیال آ جاتا تھا کہ میں گیا ہوں. تو یہ تھا آپ پر جادو کا اثر. اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے دل میں کہ اتنے بڑے اللہ کے نبی و پیغمبر اور ان پر جادو کا اثر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے آپس میں کہ وہ دیکھو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور بازار میں چلتے بھی ہیں. مطلب ان کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ نبی ایسا ہو جو نہ کھائے اور نہ پیے اور نہ بازار میں چلے، ان کے دماغ میں یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نبی فرشتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو نہ کھائے اور نہ پیے، یہ صفت تو فرشتوں کی ہے. نبی تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، نبی بشر ہیں. تو جو کچھ انسان کو اچھے حالات طاری ہوتے ہیں نبی پر بھی وہ حالات طاری ہوتے ہیں. اگر بخار کسی انسان کو چڑھتا ہے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار چڑھا، کیونکہ آپ بشر تھے، آپ فرشتہ نہیں تھے. فرشتے ہر چیز سے پاک ہیں، کھانے پینے، پیشاب پاخانے، بیماری آزاری، ہر چیز سے پاک ہیں. لیکن انسان کو
اگر انسان ہے تو آپ خود بتائیے کہ انسان اسی وقت تو ہے جب اس کے تمام تقاضے پورے ہو رہے ہوں انسانیت کے. اور اس زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روبوٹ ہوتا ہے، روبوٹ کتنا ہی عمدہ کام کر لے، لیکن دنیا کا کوئی سائنسداں اور یا دنیا کا کوئی کم سے کم عقل رکھنے والا انسان اس روبوٹ کو کبھی آدمی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ پیشاب پخانہ کرتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، تو وہ انسان کی ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتا کبھی. تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کی ڈیفینیشن میں وہی شخص آئے گا جن کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے. تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول و پیغمبر تھے اور انسانوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت آ کے بیان فرمائی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہارے ہی میں سے ایک نبی ہم لے آئے ہیں جو لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سب چیزوں کا اثر ہوتا تھا. آپ غزوہ خندق میں تھے، صحابہ نے یوں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ کمر سے لگ رہے تھے، تو ہم نے پیٹ کو کمر سے الگ کرنے کے لیے کیا کیا؟ پتھر باندھا. تو ہمارے پیغمبر نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا کہ تم لوگوں نے ایک پتھر بھوک کی وجہ سے باندھا ہے، میں نے 2 پتھر بھوک کی وجہ سے باندھا ہے. تو آپ کو بھوک لگتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں لوگوں نے پتھر مارا، تو ایسا نہیں ہے کہ پتھر مارنے سے آپ کو اثر نہ ہو. پتھر مارنے کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے دانت ٹوٹ گئے اور آپ کے جسم سے خون نکلا. طائف میں جب آپ گئے، آپ کو پتھر مارا گیا تو آپ کی دونوں پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان، وہ انسان ہی کا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو مارا جائے اور خون نہ نکلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے زہر دے دیا تھا، اس کا اثر بھی آپ پر ہوا. تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی پر اسباب طبعیہ بولتے ہیں اس کو، طبعی اسباب جو ہوتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. اگر گرمی ہوگی تو گرمی لگے گی، اگر دھوپ میں چلیں گے تو دھوپ لگے گی، اگر سردی ہوگی تو سردی لگے گی. تو بہرحال ہاں، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اور آپ پر قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی. تو جادو کا جو اثر تھا وہ آپ کی طبیعت پر تو تھا، لیکن آپ کی وحی پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا. آپ کی نبوت اور رسالت پر جادو کا کوئی اثر نہیں تھا. آپ نبوت کا کام اور رسالت کا کام انجام دے رہے تھے اللہ کے حکم سے، اور وحی میں رائی دانے برابر بھی کوئی ذرہ سی بھول چوک آپ سے نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی بھی حفاظت کر رہے تھے اور ساتھ میں وحی کی بھی حفاظت کر رہے تھے. قرآن میں ہے واللہ یعصمک من الناس، اور ساتھ میں قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہم اس کی بھی حفاظت کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور زیادہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من میں اس کو پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں. سورہ قیامہ میں آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبریل آپ کو وحی عطا کرتے ہیں میرے حکم سے،
تو آپ اس وقت یاد کرنے لگتے ہیں. یاد نہ کریے, اپنی زبان کو تیز تیز نہ ہلائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد کرانے کا وعدہ میرا ہے, یہ ذمہ داری میری ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ, اس کو محفوظ رکھنا آپ کے سینے میں اور اس کو آپ کی زبان سے ادا کروانا اور پڑھوانا, یہ میرا کام ہے. تو جو میرا کام ہے اس میں جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. جو کام اللہ کا ہے, اللہ پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا, نبی پر ہو سکتا اور اللہ کے کام پر بھی نہیں ہوگا. جو کام اللہ کا تھا, وحی کا, نبوت کا, رسالت کا, تو اس میں ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوا. اس لیے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تو ہو سکتا ہے کوئی ایت آپ بھول گئے ہوں. بہت سے فرقے کہتے بھی ہیں کہ اتنے پارے بھول گئے تو اتنی صورتیں بھول گئے تو فلاں صحابی کا واقعہ بھول گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس منصب رسالت اور منصب نبوت میں اور وحی الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چوک نہیں ہوئی, اس لیے کہ جادو کا اثر اس پر نہیں ہوا تھا. اب جو جادو کا اثر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک تھا اور بعض واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اثرات تھے تو آپ نے ایک رات دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ, یہ جو میری کیفیت ہے اس کو ختم فرمائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ کسی نے کچھ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی آپ کی. حدیث پاک میں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کے آثار بدن مبارک اور آپ کے معمولات میں ظاہری طور پر محسوس ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز یہ فرمایا کہ اے عائشہ, میں نے اللہ رب العزت سے جو بات معلوم کرنی چاہی تھی وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کرنا چاہا تھا کہ یہ بیماری مجھ کو کیوں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو صاف صاف بتا دیا. اس کا طریقہ کیا ہوا؟ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. رات میں 2 فرشتے آئے اور وہ دونوں فرشتے انسان کی شکل میں آئے. ایک فرشتہ آپ کے سیدھانے کھڑا ہو گیا اور دوسرا فرشتہ آپ کے پیتانے پیر کی طرف کھڑا ہو گیا. جو سر کی طرف فرشتہ تھا اس نے پیر کے طرف والے فرشتے سے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان پر جادو کا اثر ہے. اس نے پوچھا کہ ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا لبید ابن العاصم یہودی نے, لبید ابن العاصم یہودی نے کیا ہے. پھر وہ منافق تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا بھی تھا, کہتا تھا میں مسلمان ہوں. پھر پوچھا گیا کہ کس چیز میں کیا گیا ہے, تو معلوم ہوا کہ جواب دیا دوسرے فرشتے نے کہ بالوں کے گچھے میں کیا. پھر پوچھا گیا کہ اس جادو کو کہاں پہ پھینکا ڈالا اور دفنایا گیا ہے, تو اس نے جواب دیا کہ ایک کنویں میں ڈالا گیا ہے جس کو زروان کا کنواں کہتے ہیں, وہاں پہ اس کو ڈالا گیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر خود تشریف لے گئے اور اس کو نکلوایا اور اس کا پانی اس جادو کے اثر کی وجہ سے بالکل سرخ ہو گیا تھا. جیسے زہر کے اثر سے جو ہے انسان کا جسم نیلا پڑ جاتا ہے, کالا پڑ جاتا ہے, ویسے جادو کے اثر سے وہ پانی بالکل کنویں کا لال ہو گیا تھا. ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ چل گیا تو آپ نے جو ہے چند صحابہ کو بھیجا, اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ لوگ اس گچھے کو اٹھا کر لے آئے
دونوں طرح کی روایت ہے۔ اور یہ جادو کس طریقے سے کیا گیا تھا اس کو بھی سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی۔ تو وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور آپ کے سر کے بالوں میں کنگھی بھی کرتا تھا۔ تو اس یہودی بچے سے یہی لبید ابن عاصم نے دوستی بڑھا لی اور دوستی کرتے کرتے اپنے قریب کر لیا، اور اس یہودی بچے کے پیچھے لگ گیا کہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چند عدد بال چاہیے، وجہ نہیں بتائی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بال جھاڑا جاتا ہے تو چند بال گر بھی جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اس یہودی بچے نے لبید ابن عاصم یہودی منافق کو دے دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس یہودی لبید کی بیٹیاں بھی جادو جانتی تھیں اور یہ بھی جانتا تھا، تو اپنی بیٹیوں سے اس نے جادو کروایا اور اس نے ایک ٹاٹ لے لیا، جو وہ ٹاٹ ستلی کا جیسے نہیں ہوتا ہے، اسی میں ان بالوں کو باندھا اور اس میں 11 گرہیں لگائیں، اور ہر گرہ کے اوپر وہ منتر پڑھتا تھا، جادو کا جو منتر ہوتا ہے وہ پڑھتا تھا، اور وہ سب اس نے 11 گرہیں لگا کے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کنگھی کے دندانے بھی کچھ اس نے اس میں باندھے اور جادو کر کے زروان کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 11 گرہوں میں جادو کیا گیا تھا، گرہیں لگائی گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی، تو سورہ فلق میں 5 آیت ہے اور سورہ ناس میں 6 آیت ہے، 5 6 ملا کر کتنا ہوگا؟ 11۔ تو یہ 11 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں تاکہ آپ ان جادو کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں، اور قیامت تک جتنے مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے پابندی سے، وہ جادو کے اثر سے کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر گئے، جب پتھر کے نیچے دبے ہوئے اس گچھے کو، جادو کی اس پٹلی کو نکالا، تو آپ نے ہر گرہ پہ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے۔ پھر آپ کی جیسے ہی 11 گرہیں کھل گئیں، آپ فوراً اچھے ہو گئے۔ اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ آپ نے منگوا لیا تھا اس جادو کی پوٹلی کو، تو جب آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے مسجد نبوی میں یا اپنے گھر پر اس پوٹلی پر قرآن ان دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے، تو آپ بالکل کیا ہو گئے؟ اچھے ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں پر سحر کا اثر ہے وہ اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی سحر سے نجات پا جائیں گے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، ان کی خدمت میں رہا ہوں، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں قریب ہی زمانے میں۔ میں ان کے جنازے میں شریک تھا اور انتقال کے بعد ان کے چہرے کو دیکھا، ایسا نور برس رہا تھا چہرے پر کہ اگر غیر دیکھ لیتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے۔ تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کو میں نے دیکھا کہ اس کی پابندی تینوں قل کی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی خود بھی کرتے تھے، اور ہر آسیب اور جادو کے اثر والے مریض کو بتاتے بھی تھے، اس کی بہت پابندی کرتے تھے۔ بلکہ حضرت سنا رہے تھے کہ میرے ایک سالے ہیں جنہوں نے 40 سال سے نہ اس کو چھوڑا نہ سورہ یاسین کو چھوڑا پڑھنا، تو معمول بنا لیا تھا۔ تو آپ حضرات بھی اس کو اپنا معمول جو ہے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جادو کے جو اثرات ہیں یہ ہوتے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ہوا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ بشر ہیں، اور آپ کی نبوت و رسالت اور وحی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کبھی۔
چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک مرتبہ نماز میں آپ بھول گئے تو آپ نے لوگوں سے کہا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، دیکھو میں ایک انسان ہوں، اگر نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے لقمہ دے دیا کرو، مجھے یاد کرا دیا کرو، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو یہ انسانی تقاضا ہے اور نبوت اور رسالت والا تقاضا الگ ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خود قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو قرآن پڑھاتے رہیں گے، یعنی وہی آپ پر نازل کرتے رہیں گے، آپ بھولیں گے نہیں کبھی، آپ تو بس وہی بھولیں گے جو اللہ چاہے گا، آپ تو وہی بھولیں گے جو اللہ چاہے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے گا تو آپ کچھ بھول نہیں سکتے۔ اب جو ہے اس کے کچھ فضائل ہیں سورہ ناس کے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل بتایا جائے گا۔ آج جو ہے سورہ جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کی تشریح تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیے آج سورہ فلق کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر 5 آیت ہے۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، قل کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے، ہاں 4 قل اور 3 قل کہا جاتا ہے، تو 4 قل کا مطلب ہوتا ہے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور 3 قل کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے قل ھو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ جو قل ہے، قل کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے، یہ بڑے قاف سے ہے، اور اس کو اگر چھوٹے قاف سے پڑھا جائے تو اس کے معنی ہے آپ کھائیے۔ تو جو لوگ قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، قل اور کل کا فرق نہیں کر پاتے ہیں، تو معنی اتنا بدل جاتا ہے۔ بہرحال یہاں بڑے قاف سے ہے قل، جس کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے، یعنی کس سے کہہ دیجئے؟ تمام دنیا کے انسانوں سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کی روشنی عطا کرنے والے پروردگار سے۔ صبح کی روشنی، جو صبح کی روشنی عطا کرتا ہے اس پروردگار سے میں پناہ چاہتا ہوں، ہاں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور اس سے میں پناہ کا سوال کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب الفلق کہا گیا، فلق کے معنی ہے صبح کی روشنی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن میں ایک جگہ آئی ہے فالق الاصباح، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو صبح کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کی بہت سی صفت آ سکتی تھی، لیکن فلق لے آئے ہیں۔ فلق اس لیے لے آئے ہیں جس طریقے سے صبح کی روشنی آتے ہی تمام فتنے اور شر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے رب الفلق کی پناہ میں جو کوئی بندہ آ جائے گا تو وہ تمام فتنوں اور شر سے کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا، اس لیے اس کو لے آئے ہیں۔ اب اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں، 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، 4 چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں، 4 چیزوں کے شر سے۔ پہلی چیز ہے من شر ما خلق۔ من شر ما خلق کا ترجمہ ہے تمام مخلوقات کے شر سے، تمام۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، اس طریقے سے بندے کو دعا مانگنا چاہیے، تو تمام مخلوقات کے اندر سب کچھ آ گیا، کچھ بچا نہیں۔ ہاں انسان، جانور، روشنی، رات اور دن، اور ہر گھڑی، ہر سانس، انسان کا ہر عمل، سب کچھ اس کے اندر داخل ہو گیا من شر ما خلق میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے من شر ما خلق کے بعد 3 چیزوں کے شر سے الگ الگ پناہ مانگی ہے، 3 چیزوں کے شر سے اور مزید الگ الگ پناہ مانگی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے عام کے بعد خاص، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ عمومی طور پہ تمام مخلوق سے پناہ مانگی جائے،
پھر خاص طور پہ 3 اور چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا پناہ مانگو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یعنی اس ایک کے بعد نمبر 2 آئے گا، وہ یہ ہے کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ یہ جو اندھیری رات ہوتی ہے نا، اندھیری رات اپنے اندر بہت سے ہلاکت کا سامان رکھتی ہے۔ چور بھی اس رات کا انتظار کرتے ہیں، ڈاکو بھی رات کا انتظار کرتے ہیں، سانپ بھی رات کا انتظار کرتا ہے، جنگل کے جانور بھی انسان کو کھا جانے کے لیے رات کا سناٹا اور اندھیرا تلاش کرتے ہیں۔ تو بہت کچھ شر جو ہے رات میں ہی رونما ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اور انسانوں سے کہا کہ اندھیری رات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جب رات آ جائے۔ اور بعض رات تو بڑی اندھیری ہو جاتی ہے، ایسی اندھیری ہو جاتی ہے کہ انسان کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے محلے کی، انویٹر فیل ہو جاتا ہے، اور پھر اوپر سے چاند اور ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی گم ہو جاتی ہے، طوفان آتا ہے، سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ تو بعض راتیں تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو اگر وہ رات بھی مل جائے تو اگر یہ پڑھے ہوئے ہوگا پہلے سے تو اس رات بھی اس کو کیا مل جائے گی؟ پناہ مل جائے گی۔ اگر یہ پڑھے ہوگا تو اس کو اس رات بھی کیا مل جائے گی؟ پناہ مل جائے گی۔ بڑی ڈراؤنی راتیں ہوتی ہیں، بعض راتیں ہم نے خود دیکھی ہیں لڑائیوں کے موقع پر یہیں پہ کہ کتنی ڈراؤنی ہوتی تھی۔ اس لیے رات کے شر سے اللہ نے خاص طور پہ پناہ مانگنے کو سکھایا ہے۔ یہ جو عمل والے جادو والے لوگ ہیں یہ بھی اپنا عمل کب کرتے ہیں؟ رات کو 12 بجے کے بعد۔ اس لیے رات کے شر سے اللہ نے پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ اور تیسری چیز ہے جو پناہ مانگنے کی، وہ یہ ہے کہ گروہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو گروہوں میں پڑھ کر پھونکتی ہیں عورتیں۔ دیکھیے یہاں نفاسات سے مراد مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، دونوں ہیں۔ جادو دونوں لوگ کرتے ہیں، ٹونا ہے، ٹٹکا ہے، سفلی عمل ہے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ جتنے بھی ناجائز عمل ہیں کسی کو ستانے یا پریشان کرنے والے، وہ سب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ اور یہاں پہ نفاساتی جو ہے مؤنث کا صیغہ اس لیے لے آئے ہیں کیونکہ لبید ابن عاصم نے اپنی بیٹیوں سے کروایا تھا، ایک وجہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ٹونا ٹٹکا کرنے میں مردوں سے آگے عورتیں ہیں، سمجھے آپ؟ اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، عورتیں بہت آگے ہیں۔ مردوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ الہ آباد میں کتنے عامل ہیں، عورتوں کو پتہ ہوگا کہ ایک وہاں پہ ہے، ایک وہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس وجہ سے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کہا گیا ہے، ان سے پناہ مانگنا چاہیے۔ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا اور پڑھنے میں بہت تیز تھا، نمبر بہت لاتا تھا۔ تو جب امتحان قریب آیا تو مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، اور جادو کا پتہ اس طرح چلا کہ پورے جسم میں مجھ کو کہیں کوئی درد نہیں تھا، بس یہ جس سے قلم پکڑتے ہیں نا، یہ شہادت کی انگلی کے پور میں اور یہ انگوٹھے کے پور میں، بس اسی میں مجھے درد تھا بہت، اور خون کا پیشاب ہونے لگا۔ میں نے اپنے ایک استاد سے جو ہے اس بات کو بتایا، وہ حکیم بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے، ابھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا علاج تو میں کر دوں گا لیکن 2 شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنی پسینے سے بھری ہوئی بنیان مجھ کو دے دو، تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھو اور پسینے سے بھری بنیان مجھ کو دے دو، اور دوسرے یہ نہ پوچھنا کہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی شرط انہوں نے لگا دی۔ تو بہرحال جو ہے ہم نے جو ہے ان کی دونوں شرط قبول کر لی اور ان کو جو ہے دے دیا۔ انہوں نے علاج کیا، میں فوراً صحیح ہو گیا۔
پھر میں نے ان کو مٹھائی دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا طالب علموں سے میں کچھ لیتا نہیں ہوں۔ تو بہرحال جادو کا اثر ہوتا ہے، مجھ پر ہوا ہے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے، اور میں نے بڑے بڑے علماء پہ دیکھا جادو کا اثر، بڑے بڑے علماء پر۔ ہمارے ایک استاد تھے بہت بڑے، وہ پڑھانے جب آتے تھے تو بہت اچھا پڑھاتے تھے، تو ان کے اوپر صرف یہ اثر تھا کہ کان میں شور ہوتا تھا، تو جب شور ہوگا کان میں تو وہ بولیں گے کیسے، تو وہ ٹھیک سے پڑھا نہیں پا رہے تھے۔ بہرحال پھر کسی بنگالی سے بنگالی ہی نے کیا تھا، اور پھر کسی بنگالی سے جھڑوایا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جادو سیکھنا جائز ہے اگر کسی کے جادو کو کاٹنے کی نیت ہے۔ جیسے یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم لوگ کیسے اچھے ہوتے۔ تو جادو کے اثر کاٹنے کے لیے جادو کا سیکھنا جائز ہے، لیکن کسی کو ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سیکھنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ قرآن میں اس کو کفر تک کہا گیا ہے۔ ہاں، پہلے پارے میں 12ویں رکوع میں پورا قصہ لکھا گیا ہے جادوگروں کا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر یہ تینوں قل کوئی صبح شام پڑھنے کی پابندی کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کے اثر سے محفوظ بھی رہے گا۔ چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے پناہ مانگنے کی، وہ یہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ہاں، یعنی حسد تو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس حسد پر عمل نہیں کرتے تو کوئی خطرہ نہیں رہتا ہے، اور لیکن اگر اس حسد پر وہ عمل کرنے لگیں تو اس کے شر سے پناہ مانگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس کی وجہ بھی حسد تھی۔ حسد کیا تھی؟ حسد یہ تھا کہ یہودیوں کو بہت زبردست تکلیف تھی پہلے بھی اور آج بھی، کہ بنی اسرائیل میں سے ہمیشہ نبی اور رسول آتے تھے، بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ اسی حسد کی وجہ سے جادو آپ پر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ اب یہ جو حسد ہے، حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے، یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور یہ خواہش ہو کہ میرے پاس بھی ایسا ہی ہو جائے تو یہ حسد نہیں ہے، یہ ایک تمنا ہے۔ اگر جائز ہے تو جائز ہے، جائز چیزوں کی تمنا، فلاں کے پاس مثال کے طور پہ اس نے کوئی کار دیکھا اور تمنا کی میرے پاس بھی ہو جائے تو یہ غبطہ ہے، یہ خواہش ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس آئی کیسے، یہ تو کرتا پاجامہ پہنتا، ٹوپی لگاتا، نماز پڑھتا، اس کے پاس آئی کیسے؟ سمجھے آپ؟ اس کے پاس تو آنی نہیں چاہیے، بیل گاڑی پہ چلنا چاہیے، اس کے پاس نہ رہے تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے۔ ہاں، اور ایک بات بڑی اہم ہے، حسد کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے، جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے اور اس کے ختم ہونے کی یہ تمنا کر رہا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ مال رہے اور دوسرا بندہ چاہتا ہے اس کے پاس سے یہ مال چھن جائے، تو گویا وہ اللہ سے لڑ رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا میں انسانوں کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے۔ ہر ایک کی تنخواہ ایک برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی کمپنی میں چھوٹے سے لے کر کلرک اور چپراسی سے لے کے ڈائریکٹر تک اور چیف ڈائریکٹر تک ہوتا ہے، تو کیا سب کی تنخواہ ایک برابر ہوگی؟
تو یہ کمپنی کا اگر سب کی تنخواہ ایک برابر کر دے تو یہ کمپنی کی بیوقوفی کہلائے گی یا عقل مندی؟ بیوقوفی ہوگی نا. سب کو ایک ہی جو ہے ڈنڈی سے ہانک دیا, سب کا رتبہ ایک برابر کر دیا. تو یہ جو کائنات کا چلانے والا پروردگار ہے, یہ اس کی مصلحت کا تقاضا ہے, کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ, یہ اس کا تقاضا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے پروردگار اگر آپ سب کو امیر کر دیں تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب ایک برابر ہو جائیں گے تو مجھے کون یاد کرے گا؟ سمجھے آپ؟ اللہ تو اسی لیے یاد آتے ہیں نا کہ اس کے پاس زیادہ ہے, چلو مانگ کے ہم بھی وہیں پہنچ جائیں. سمجھے آپ؟ اور کسی کے پاس کم ہے, اگر عقل مند آدمی دیکھتا ہے کم ہے تو وہ اللہ کا کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کمی میں بھی اور ذاتی میں بھی کیا ہے؟ اس کو یاد آتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ اس کو, اس لیے حسد بڑی بری چیز ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دیں کہ حسد کرنے والے کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کا مقدر یہ اپنے حسد سے چھین نہیں سکتا, اور اپنے حسد سے اپنا مقدر بڑھا نہیں سکتا. اس لیے بالکل نایانی کام میں حاسدین جو ہے مبتلا ہوتے ہیں. ہاں, اور اگر کسی سے کوئی حسد کرے تو اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے, وہ میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کا سب سے خراب دن وہ ہے کہ جس دن اس کے ساتھ حسد نہ کیا جائے. سمجھیے گا. اور دنیا کا سب سے بدتر انسان وہ ہے جس کے ساتھ حسد نہ کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ کیا ہے اس کے اندر حکمت؟ حکمت یہ ہے کہ حسد جس دن کیا جائے گا سمجھیے کہ اس نے اس دن کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. جب کوئی کارنامہ انجام دے گا تبھی حسد کیا جائے گا. پاگل بورہے سے جو ہے کوئی حسد کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. عقل مند سے کرے گا جو کچھ کام کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اگر حسد نہ کیا جائے سمجھیے کہ اس کا بہت بیکار دن ہے. مطلب یہ ہے کہ روز کچھ نیا کارنامہ انجام دیجئے, حاسد بڑھیں گے آپ کے. آپ یہ نیت نہ کریے. اور دنیا کا سب سے بیکار وہ انسان ہے جس کے ساتھ حسد نہ کیا جائے, یعنی جس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, جس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے, اس سے کون حسد کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسے انسان بنیے آپ کہ لوگ آپ پہ رشک کریں. اور باقی حسد سے بچنے کے لیے یہ سورۃ الفلق پڑھا کریے, سورۃ الفلق کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چاروں شرور سے جو ہے محفوظ فرمائے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.